السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، یعنی سرکار کے وضو کی کیفیت کے بارے میں یہ سوال ہے، یہ باب ہے۔ تو اس باب میں امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان ایسی حدیث ذکر کریں گے جس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو جب آپ نے کیا تو سب سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو صحیح سے صاف کیا، دھویا، اس کے بعد میں کلی کی 3 بار، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، اور پھر اس کے بعد میں منہ کو 3 بار دھویا، پھر ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر 1 بار سر کا مسح کیا، پھر پیر دھوئے، اور اس کے بعد میں جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور پھر فرمایا کہ یہ میں نے جو وضو کیا ہے یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو آپ لوگوں کو دکھایا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوگا اور اس باب سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے مغسولہ کو 3 بار دھوتے تھے اور سر کا مسح 1 بار ہی کرتے تھے، اور یہی سنت ہے جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت معلوم ہوگی۔ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، کیسا ہوتا تھا، آپ کے وضو کی کیفیت کیا تھی۔ حدثنا قتیبۃ و حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی حیۃ قال رأیت علیا۔ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور حناد نے، ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حیہ سے۔ وہ فرماتے ہیں رأیت علیا توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما، میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا تو پھر آپ نے دونوں ہتھیلیاں یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک صحیح سے خوب دھوئے، حتی انقاہما، یہاں تک کہ ان کو صاف ستھرا کر لیا۔ ثم مضمض ثلاثا، پھر 3 بار کلی کی، واستنشق ثلاثا، اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ ثلاثا، اور 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، وذراعیہ ثلاثا، ذراع کی تثنیہ ہے یعنی ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا، ومسح برأسہ مرۃ، اور اپنے سر کا 1 بار مسح کیا، ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر دونوں قدموں کو کعبین یعنی ٹخنوں تک دھویا، ٹخنوں سمیت، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ، تو آپ نے اپنے وضو کے بچا ہوا پانی لیا، فشربہ، تو پھر اس پانی کو کھڑے ہو کر پیا، وہو قائم، فشربہ وہو قائم، تو آپ نے اس کو پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پسند ہوا کہ میں تم کو دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طہور یعنی وضو کیسا ہوتا تھا، پاک طہارت کیسی ہوتی تھی، یعنی طہارت سے مراد وضو ہے یہاں پر۔
اب اس باب میں اور اس حدیث پاک میں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر وضو کا پانی پیا۔ ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا ہے، محدثین نے ذکر کیا ہے کہ 2 پانیوں کے سوا ہر پانی بیٹھ کر ہی پیا جائے گا، بیٹھ کر پینے کا حکم ہے۔ احادیث طیبہ میں صرف 2 پانیوں کا استثناء ہے، ایک تو وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک آب زمزم۔ تو ان 2 پانی کو کھڑے ہو کر اس لیے پیا جائے گا، ان کا استثناء اس لیے ہے کیونکہ یہ وضو کا پانی یا آب زمزم یہ متبرک پانی ہے اور یہ فیض یاب پانی ہے، تو جب ان کو آدمی کھڑے ہو کر پیے گا تو ایسی صورت میں وہ پانی بہت جلدی پورے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ اس لیے تبرکن اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور جسم میں بہت ساری بیماریوں کی شفا کے لیے ان 2 پانیوں کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے اور پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طریقے سے سارا وضو دکھایا، ویسے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی نوش فرماتے تھے۔ وفی الباب عن عثمان، اس باب میں حدیث مروی ہے عثمان سے بھی، عبداللہ ابن زید سے بھی اور عبداللہ ابن عباس سے بھی اور عبداللہ ابن عمرو سے اور عائشہ سے اور ربیعی سے اور عبداللہ ابن انیس سے، ان تمام لوگوں سے اس باب میں حدیث مروی ہے۔ حدثنا قتیبۃ و حناد، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور حناد نے، قالا دونوں نے کہا حدثنا ابو الاحوص، ہم سے حدیث بیان کی احوص نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسحاق، حضرت ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد خیر، عبد خیر سے، ذکرہ انہوں نے ذکر کیا عن علی، انہوں نے ذکر کیا حضرت علی سے روایت کرتے ہوئے، ہے نا۔ تو یہاں پر عن عبد خیر آیا، اس سے پہلے جو حدیث تھی اس میں یہ تھا عن ابی اسحاق عن ابی حیہ، ابو اسحاق نے روایت کیا ابو حیہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ ابو اسحاق نے روایت کیا عبد خیر سے۔ اس میں یہ تھا کہ ابو حیہ نے کہا کہ میں نے علی کو دیکھا، اس میں عبد خیر نے ذکر کیا، انہوں نے روایت کی حضرت علی سے۔ تو ایک راوی یعنی عبد خیر اس دوسری سند میں بدلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ باقی پوری سند وہی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے عبد خیر سے بھی روایت کی ہے اور ابو اسحاق نے ابو حیہ سے بھی روایت کی ہے۔ ذکر عن علی، عبد خیر نے حضرت علی سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ مثل حدیث ابی حیہ، ما قبل میں جو ابو حیہ کی حدیث گزر گئی اسی کی طرح، الا ان عبد خیر، ہاں عبد خیر نے تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا بدلاؤ ہے ان کی روایت میں، کیا؟ قال انہوں نے کہا کان اذا فرغ من طہورہ اخذ من فضل طہورہ بکفہ فشربہ، ان کی روایت میں یعنی عبد خیر کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے حضرت علی نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طہورہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طہورہ، جب سرکار اپنے وضو سے فارغ ہو جاتے تھے، اخذ من فضل طہورہ، تو آپ اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لیتے تھے بکفہ، اپنے ہتھیلی میں، فشربہ، تو اس کو پی لیتے تھے۔ تو یہاں پر بکفہ فشربہ کا ذکر ہے، جبکہ ابو حیہ کی روایت میں جو ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ اخذ فضل طہوری فشربہ، اور یہاں پر ہتھیلی کا ذکر ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیٹ بھر کے پانی پینا یہ نہیں صحیح ہے، بلکہ وضو کا پانی بطور تبرک کھڑے ہو کر پینا یہ صحیح ہے۔ لہذا اگر کسی کو پیٹ بھر کے پانی پینا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کا پانی 1 آدھ 2 گھونٹ بطور تبرک کھڑے ہو کر پی لے، پھر پیٹ بھر کے پینا ہو تو پھر بیٹھ کر پیے۔ بکف ہی، لفظ کف سے اشارہ ہو جاتا ہے اس بات کی طرف کہ تھوڑا سا ہی پانی پیا۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث علی رواہ ابو اسحاق،
الحمدانی۔ حضرت علی کی جو حدیث ہے اس کی روایت ابو اسحاق حمدانی نے ابو حیا سے بھی کی ہے، اور ابو اسحاق حمدانی نے عبد خیر سے بھی کی ہے۔ والحارث، تو ابو اسحاق حمدانی نے دو لوگوں سے روایت کی اور فرماتے ہیں والحارث عن علی، اور حارث نے براہ راست حضرت علی سے ہی روایت کی ہے۔ وقد رأوہ زائدہ ابن قدامہ، وقد رواہ زائدہ ابن قدامہ، اور اسی حدیث کی روایت زائدہ ابن قدامہ نے بھی کی ہے، وغیر واحد، اور دوسرے لوگوں نے بھی روایت کی ہے، کس سے؟ عن خالد ابن علقمہ، خالد ابن علقمہ عن عبد خیر، مطلب اس طریقے سے عن عبد خیر عن علی، ہے نا، یہ بھی روایت کی ہے۔ حدیث الوضو بطولی، حدیث وضو کی حدیث جو سرکار کی وضو کو جو دکھایا حضرت علی نے، وہی پوری حدیث اپنے مکمل حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ وہذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروى شعبۃ ھذا الحدیث عن خالد ابن علقمہ، اور امام شعبہ نے جب اسی حدیث کی روایت خالد ابن علقمہ سے کی تو خالد ابن علقمہ کی جگہ پر انہوں نے نام میں غلطی کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے فاخطأ فی اسمہ، تو انہوں نے یعنی امام شعبہ نے یہ خالد ابن علقمہ کے نام میں اور اسم ابی ہے اور ان کے والد کے نام میں خطا کی ہے۔ فقال، تو خالد ابن علقمہ انہوں نے نہیں کہا ہے بلکہ کہا فقال، تو انہوں نے کہا ہے مالک ابن عرفۃ، تو مالک ابن عرفۃ کہا ہے انہوں نے۔ تو دیکھو خالد کی جگہ پر مالک کہہ دیا، ابن علقمہ کی جگہ پر ابن عرفۃ کہہ دیا۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نام میں بھی اور والد کے نام میں دونوں میں امام شعبہ نے روایت کرنے میں یہ غلطی کی ہے، اور صحیح یہ ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں صحیح یہ ہے کہ یہ خالد ابن علقمہ ہے۔ وروی عن ابی عوانہ عن خالد ابن علقمہ، اور ابو عوانہ سے مروی ہے، ابو عوانہ نے سے مروی ہے اور انہوں نے روایت کی عن خالد ابن علقمہ عن عبد خیر عن علی، اس طریقے سے انہوں نے روایت کی ہے۔ وروی عنہ، اور ابو عوانہ ہی سے مروی ہے کیا؟ عن مالک ابن عرفۃ، مالک ابن عرفہ۔ تو اب یہ امام ترمذی نے دکھایا کہ اسی حدیث کی روایت جب ابو عوانہ نے کی تو کسی جگہ پر انہوں نے روایت کرنے میں خالد ابن علقمہ کہا ہے، جبکہ کسی جگہ پر انہی نے روایت کرنے میں مالک ابن عرفۃ کہا ہے، مثل روایت شعبہ کی روایت کی طرح۔ والصحیح خالد ابن علقمہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحیح خالد ابن علقمہ ہے، اور امام شعبہ نے خالد ابن علقمہ کے نام اور ان کے والد کے نام میں خطا کی ہے۔ باب فی النضح بعد الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بعد پانی چھڑکنے کے بیان میں۔ اصل میں امام ترمذی اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں اور حدیث اس بات پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ابھی وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنے گئے اور انہیں یہ شبہ رہتا ہے بار بار کہ شاید قطرہ آ جائے، شاید قطرہ آ جائے، شاید قطرہ آ جائے، بار بار شبہ انہیں پیدا ہوتا ہے قطرہ آنے کا پیشاب کے۔ تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو جہاں تک ہو سکے استبرا کرے، قطرہ اتر جائے تب وضو کرے۔ لیکن کسی کو بار بار یہی شک ہوتا ہے کہ شاید کہیں قطرہ نہ آگے آ جائے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ ایسا شخص جب وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد میں فارغ ہو کر وضو سے اپنے ہاتھ میں پانی کے چھینٹے لے کر اپنی شرمگاہ کی جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دے، تاکہ اس کو بار بار یہ شبہ نہ ہو کہیں قطرہ نہ آیا ہو۔ لیکن یہ ہے اسی صورت میں جب کہ قطرہ آنے کا یقین نہ ہو، محض شبہ ہو، اور اگر قطرہ آنے کا یقین ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ دھو کر پھر دوبارہ سے وضو کرے۔ ایسے ہی کوئی شخص ایسا ہے جس کو وسوسہ آتا ہے، بار بار وسوسہ ہو رہا ہے، تو ایسے وسوسے کو دور کرنے کے لیے، شیطانی بھی وسوسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں، تو ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے
شریعت نے حکم یہ دیا کہ استنجا کرنے کے بعد اپنے ازار پر پانی کی چھینٹیں مار لے، تاکہ اس کو جب بھی یہ ذہن میں آئے کہ کہیں قطرہ تو نہ آ جائے اور دیکھے تو وہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ تو میں نے پانی کے قطرے مارے ہیں، یہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہے۔ تو وسوسوں کے ازالہ کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے ازار پر یا اپنی شرمگاہ کے پر پانی کو چھڑک لے۔ حدثنا نصر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی نصر بن علی نے، و احمد ابن ابی عبید اللہ السلمی البصری، اور احمد ابن عبید اللہ سلمی بصری نے، قالا دونوں حضرات نے کہا، حدثنا ابو قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو قتیبہ نے، ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الحسن ابن علی الہاشمی، حسن ابن علی الہاشمی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال، تو انہوں نے کہا، یا محمد اذا توضأت فانتضح، اے محمد جب تم وضو فرماؤ تو تم تھوڑا سا پانی چھڑک لیا کرو، یعنی تاکہ یہ چھڑکنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ وسوسے منتفی ہو جائیں۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے حضرت جبریل نے، لیکن در حقیقت یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسے آنے کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وسوسے ہمیشہ شیطانی مداخلت سے ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، ایسے ہی کسی اللہ کے نیک بندے پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے۔ تو یہاں پر تعلیم امت کے لیے ہے۔ اب ایک یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، یا محمد، اے محمد، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا، یعنی آپ کے نام کے ساتھ پکارنا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ تم رسول کو ویسے مت پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ میں پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار کو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ پکارنا، محمد کہہ کر پکارنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ قرآن نے فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل نے یہ کیوں پکارا؟ اور حضرت جبریل نے تو یہاں پر کہا ہی ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، راستے میں چل رہے تھے کہ اچانک آپ کا پیر پھسل گیا۔ جیسے ہی پیر پھسلا اور گرنے کے قریب تھے، اچانک زبان سے نکلا، یا محمدہ، استغاثہ کیا۔ تو دیکھیے استغاثہ کیا، اس میں بھی تو ندا تو ہے، اس میں بھی تو سرکار کے اسم گرامی کے ساتھ ندا ہو رہی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب کے جن صحابہ کرام نے یا محمد کہا ہے، یا حضرت جبریل نے یا محمد کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھو لفظ محمد جو ہے وہ دو معنی میں مستعمل ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی ہے، سرکار کے اسم گرامی ہونے کی حیثیت سے یا محمد کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک یا محمد کہنے میں ایک احتمال یہ ہے کہ محمد یہ اسم مفعول ہو، حمدہ یحمد و تحمید سے، یعنی اس کا معنی وصفی مراد ہو۔ یا محمد یعنی وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، یہ معنی ہو۔
تو معنی وصفی کے اعتبار سے یا محمد اگر کسی نے کہا تو یہ جائز ہے۔ تو احتمال ہے کہ حضرت جبریل یا جن صحابہ سے مروی ہے کہ آپ نے یا محمد کہا، احتمال یہ بھی ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے معنی وصفی مراد لیا ہو اور علم مراد نہ لیا ہو، اس لیے یا محمد کہہ دیا ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہو یا محمد کہنے کا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ پکارنا یہ حرام نہ ہو، آیت کریمہ اس وقت تک نازل نہ ہوئی ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ اس لیے اب بالاتفاق کسی کو یہ درست نہیں ہے کہ یا محمد کہے۔ اب رہی یہ بات کہ کبھی کبھی دعاؤں میں یا محمد آ جاتا ہے، تو کیا دعاؤں میں بھی یا محمد نہ کہا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ مناسب تو یہی ہے دعاؤں کے اندر کہ ان میں حتی الامکان تغیر نہ کیا جائے، لیکن جن روایتوں میں یا محمد آیا ہے، جن دعاؤں میں یا محمد ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہتر وہاں پر بھی یہی ہے کہ یا محمد کی جگہ پر یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ وہاں پر کہہ لیا جائے، اگرچہ حتی الامکان دعاؤں میں یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان میں تغیر نہ ہو۔ ایسے اگر کوئی شخص کہے کہ کتنی احادیث قدسیہ ایسی ہیں جن میں احادیث قدسیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے، جیسے ایک حدیث میں یا محمد ارفع راسک، وہ تو حدیث قدسی بھی نہیں ہے، تو اور بھی احادیث قدسیہ میں ایسا ہے، تو پھر وہاں پر یا محمد کیوں واقع ہے؟ تو یہ در حقیقت شبہ اس وقت ہوگا، اس سے پہلے ہم ایک بات یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت نے بھی دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جب ندا فرمائی اور ان سے خطاب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو کہیں پر کہا یا ابراہیم، کہیں کہا یا موسیٰ، کہیں یا عیسیٰ، یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کو نام کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، جبکہ پورے قرآن میں آپ پڑھ لیجئے کہیں پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ جب اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا ہے، تو پھر ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی میں جواب دے چکا ہوں کہ حضرت جبریل نے یا محمد کیوں کہا۔ اب اس بات کو لے کر کہ جب قرآن میں ہم نے کہا کہ کہیں پر ہمارے نبی کو نام کے ساتھ اللہ نے خطاب نہیں فرمایا ہے، تو ایسی صورت میں اعتراض یہ ہوگا کہ احادیث قدسیہ میں تو اللہ نے یا محمد فرمایا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ جو اعتراض ہے احادیث قدسیہ کو لے کر، ہاں مانتے ہیں کہ احادیث قدسیہ میں یا محمد ہے، لیکن احادیث قدسیہ کا مطلب تو پہلے سمجھیے کہ حدیث قدسی کہتے کسے ہیں۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا معنی اور مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیا گیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر اپنے لفظوں سے فرمائی ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر اس مفہوم کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اس لیے سرکار اپنے آپ کو کہ اللہ نے یہ فرمایا تو اب سرکار ہی تعبیر فرما رہے ہیں لفظوں میں، تو گویا کہ وہاں پر الفاظ تو سرکار کے ہیں، معنی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو یا محمد کہا ہے، یہ سرکار کی جانب سے تواضع کے طور پر ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کا اپنا نام لے لیتا ہے، تو یہ جو حکم لاگو ہے وہ تو دوسروں کے یہ حکم لاگو ہے کہ دوسرے کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی یہ حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وسمعت محمدا یقول الحسن بن
علی الہاشمی منکر الحدیث، اور میں نے محمد کو سنا، محمد سے مراد محمد ابن اسماعیل حضرت امام بخاری۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا الحسن ابن علی الہاشمی منکر الحدیث، انہوں نے کہا کہ علی ہاشمی جو ہے یہ منکر الحدیث ہیں، اور جو حدیث منکر الحدیث کی جو حدیث ہوتی ہے وہ ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ تو منکر الحدیث جو ہے وہ ثقہ نہیں ہوتا ہے راوی، اور نہ ہی وہ بہت پختہ یاد کرنے والا ہوتا ہے، لہذا منکر الحدیث نے اگر کوئی حدیث روایت کر دی تو وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ جب امام بخاری نے یہ فرمایا ہے تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ما قبل میں جو حدیث گزری ہے اس میں حسن ابن علی ہاشمی راوی ہیں موجود، اور ان کو امام بخاری نے فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے، لہذا ما قبل والی حدیث کیا ہوگی؟ وہ ضعیف ہوگی۔ اسی لیے امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث غریب۔ وفی الباب عن ابی الحکم ابن سفیان، اس باب میں روایت موجود ہے ابو الحکم بن سفیان سے بھی، ابن عباس سے بھی، زید ابن حارثہ سے بھی، اور ابو سعید سے بھی۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا سفیان ابن الحکم، یعنی یہاں پر سفیان ہے نہیں کہ ابو الحکم بن سفیان، تو امام ترمذی نے تو یہ کہا کہ اس باب میں ابو الحکم بن سفیان سے روایت موجود ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس کو پلٹ کر کہا ہے کہ ابو الحکم بن سفیان نہیں ہے بلکہ سفیان ابن حکم ہے۔ ابو الحکم ابن سفیان یا الحکم ابن سفیان ہے، تو بعض نے سفیان ابن حکم کہا، بعض نے حکم ابن سفیان کہا۔ تو اب سفیان کے طریق سے یہ معلوم ہوا کہ حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم میں اختلاف ہوا محدثین کا کہ دونوں میں سے کیا ہے۔ یہ اختلاف ہونا ہی یہی اضطراب ہے کہ روایت میں اختلاف ہو گیا، روایتیں مختلف ہو گئیں، بعض لوگ کسی طریقے پر روایت کر رہے ہیں، بعض لوگ کسی دوسرے طریقے پر روایت کر رہے ہیں جو کہ پہلے کے مخالف ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں یہی ہے اضطراب۔ تو اسی کا نام اضطراب، اسی کو امام ترمذی نے فرمایا وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث میں محدثین نے اضطراب کیا ہے، حدیث میں نہیں بلکہ اس حدیث کے طریق میں اضطراب ہے۔ اور اضطراب کبھی اسناد میں بھی ہوتا ہے، کبھی اضطراب متن میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اضطراب در حقیقت راوی کے سند میں ہے، راوی کے ناموں میں ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ بابٌ فی اسباغ الوضوء، یہ باب ہے وضو کو مکمل کرنے کے بیان میں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں مروی ہیں ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو وضو مکمل طریقے سے کرنا چاہیے، اسباغ کرنا چاہیے وضو میں، بلکہ بعض روایتوں میں سرکار نے فرمایا جس نے اسباغ فی الوضو کیا، یعنی وضو کامل کسی نے کیا تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، ایسے شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے امام ترمذی یہاں پر یہ باب ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کامل وضو ہی کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وضو کو کامل طریقے سے کریں۔ بابٌ فی اسباغ الوضو، وضو کے کامل کرنے کے بیان میں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن حجر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن العلاء ابن عبد الرحمن، علاء ابن عبد الرحمن سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، سرکار نے فرمایا کیا میں تم کو وہ بات نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محا یمحو، محون کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا،
اور دلہ یدلو دلالتن، علی جب صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پتہ بتانا. قال الا ادلکم علی ان یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم کو نہ بتا دوں، ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے. خطایا خطیۃ کی جمع، خطاؤں کو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مٹا دے. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور وہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ درجات کو بلند فرما دے. قالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانیوں پر، مکارہ یہ مکروہن کی جمع ہے، اور مکروہن جو بھی آدمی کے نفس پر شاق گزرے وہ مکروہ ہے، وہ ناپسند ہے. تو مکروہ کی جمع یہاں پر مکارہ ہے، پریشانی کے معنی میں. سرکار نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی کے وقت میں وضو کو مکمل کرنا. وضو کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ فرائض کو ادا کرنا، اور ہر پورے محل کا استیعاب کرنا، اعضائے مقصورہ کو 3 بار دھونا، اور تمام تر سنت وضو کے ساتھ وضو کو ادا کرنا. یہ ہے اکمال، یہ ہے اسباغ. پریشانیوں کے وقت کیا مطلب؟ پریشانیوں میں کامل وضو کرے. مثلا ٹھنڈک کا موسم ہے، بہت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب پھر بھی وضو کرنا ہے. تو اگر ایسے وقت میں بھی کوئی آدمی کامل وضو کرے کہ اس میں کامل وضو کرنے میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے اسے، اس کے باوجود اگر کامل وضو کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کامل وضو کرنا ایک ایسا فعل ہے جس کے ذریعے سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے. فرمایا قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانیوں کے باوجود وضو کو مکمل کرنا. وکثرۃ الخطی الی المساجد، ایسے مساجد کی طرف زیادہ قدموں کا ہونا. خطا یہ خطوۃن کی جمع ہے، خطوۃن کا معنی ہوتا ہے قدم. تو کثرت الخطا زیادہ قدم پڑھنا، یعنی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم پڑھنا، اس سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے اور برائی کو مٹا دیتا ہے. لہذا اگر کسی شخص کا گھر مسجد سے دور ہو اور پھر وہ وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلے، مسجد میں جانے کے لیے نکلے نماز کے ارادے سے، تو اس کے ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے. یہ اس طریقے سے کثرت خطا کا ذکر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ قدم جب پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو دور سے آتے تھے، اور تو وہ صحابہ کرام جو کہ قریب میں مسجد کے پاس میں رہتے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے پھر ہم کو تو یہ ثواب نہیں مل پائے گا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو کثرت خطا کی بنا پر ثواب مل رہا ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. لہذا اگر تمہارے گھر قریب ہیں لیکن نیت تمہاری یہ ہے کہ تم وضو کر کے نماز پڑھنے جاؤ گے تو تم کو بھی ثواب ملے گا، اگرچہ ان کو ثواب اس لیے زیادہ مل رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ قدم ان کے پڑھ رہے ہیں، وہ پریشانی اٹھا رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ پریشانیوں کے جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں احکام شرعیہ کو انجام دینے میں، اتنا ہی ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام کثرت ثواب کی طرف بہت خواہاں ہوتے تھے. ایک مرتبہ امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی ایک بار فضیلت بیان کی، تو صحابہ کرام کے اندر اتنا شوق ہوا کہ صف اول ہی میں جگہ ہمیں ملنا چاہیے. اب بہت سارے صحابہ کرام جو کہ پاس میں جن کے گھر ہوتے تھے وہ پہلے ہی صف اول میں پہنچ جاتے تھے، جن کے گھر دور ہوتے تھے وہ صف اول میں پہنچنے میں انہیں دیر لگتی تھی تو وہ صف اول میں جگہ نہیں مل پاتی تھی. لیکن ثواب کے اتنے خواہاں تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے جن کے گھر دور دور تھے تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو بیچنا شروع کر دیا کہ مسجد کے قریب میں گھر بنائیں گے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، گھر مت بیچو، بلکہ تم وہاں سے آتے ہو تو جتنے زیادہ تمہارے قدم پڑتے ہیں اتنا تمہیں ثواب ملتا ہے، اور تمہاری نیت یہ ہے کہ صف اول میں آؤ، تو نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا وہ نیت کر کے آ رہے ہیں کہ صف اول میں جگہ ملے، اگر صف اول میں جگہ نہیں بھی ملتی ہے تب بھی اللہ رب العزت ان کے نیت کے مطابق ان کو ثواب دے دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی طرف زیادہ قدموں کا پڑنا یہ بھی ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، مثلا ظہر کے بعد عصر کا انتظار کرنا، عصر کے بعد مغرب کا انتظار کرنا، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرنا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، سرکار نے فرمایا یہ تمہارے لیے گھوڑوں کو باندھنا ہے۔ الرباط کا معنی ہوتا ہے جہاد میں، جہاد کے لیے نکلنا یا جہاد کے لیے گھوڑوں کو تیار کرنا، تو فذالکم الرباط، تو سرکار نے فرمایا یہی تمہارے لیے گھوڑوں کو تیار کرنا ہے، یعنی گھوڑوں پر سوار ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام اگر تم انجام دو گے تو اس میں ویسے ہی ثواب ہے جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ثواب ہوتا ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن محمد نے، وہ روایت کرتے ہیں علا سے نحوہ، ویسی حدیث جیسی کہ معقول میں گزر گئی۔ وقال قتیبہ فی حدیثی، خود امام قتیبہ نے اپنی حدیث میں کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط ثلاثا، یعنی معقول میں جو حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث گزری ہے اس میں ذالکم الرباط ایک بار ہے، جبکہ امام قتیبہ نے جو روایت کی ہے اس میں ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ذالکم الرباط ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے تو روایت یہ بھی ہے، لیکن ماقبل میں علی ابن حجر کی روایت میں، جو ماقبل میں حدیث گزری اس کے سند میں علی ابن حجر ہیں، ان کی روایت میں ایک ہی بار ہے فذالکم الرباط، جبکہ قتیبہ کی روایت میں کتنی بار؟ 3 بار ہے فذالکم الرباط، اور رباط کا معنی میں نے بتا دیا ابھی۔ وفی الباب عن علی، اس باب میں روایت حضرت علی سے بھی ہے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، اور عبیدہ سے بھی ہے۔ ویقال عبیدۃ بن عمرو، اور عبیدہ کو، جو عبیدہ ہیں ان کا نام، ان کو عبیدہ ابن عمرو کہا جاتا ہے۔ وعائشہ، اور عائشہ سے بھی ہے، اور عبد الرحمن ابن عائش سے بھی ہے، وانس، اور حضرت انس سے بھی اس باب میں روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، یہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث معقول میں گزری یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعلا ابن عبد الرحمن ہوا ابن یعقوب الجہنی، اور سند میں جو علا ابن عبد الرحمن آئے ہیں وہ ابن یعقوب جوہنی ہیں، وہ ہوا ثقہ، اور وہ ثقہ ہیں عند اہل الحدیث، اہل حدیث کے نزدیک، یعنی محدثین کے نزدیک۔ نوپید آج کے زمانے کے اہل حدیث یہاں پر مراد نہیں ہے کہ کوئی اہل حدیث یہ کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک سکھائے، ہمارا ذکر بخاری و مسلم وغیرہ میں آتا ہے، نہیں، اہل حدیث سے مراد یہاں پر محدثین ہیں، نہ کہ موجودہ زمانے کے وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ باب المندیل بعد الوضو، وضو کے بعد کپڑے کا یا رومال کا استعمال کرنا۔ رومال کا استعمال کرنا، اصل میں امام ترمذی اب اس بیان میں، اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ہمارے اعضائے مغسولہ پر پانی ہوتا ہے، تو کیا اعضائے مغسولہ پر جو پانی ہوتا ہے ان کو اپنے کسی کپڑے سے صاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں 2 طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندیل کا استعمال فرمایا، کپڑے کا استعمال فرمایا اور پانی کو پوچھا، جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی غالباً حضرت میمونہ سے، میمونہ کپڑا آپ کے پاس لے کر آئیں تو سرکار نے اس کو واپس فرما دیا اور استعمال نہیں فرمایا۔ تو 2 طرح کی روایتیں ہیں یہاں پر، تو دونوں طرح کی روایتوں میں ہمارے محدثین نے فرمایا ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث سے یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندیل، کپڑے کا، خرقے کا استعمال فرمایا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا تو سرکار نے اپنے جبہ مبارکہ کا الٹا حصہ لیا اور اس سے پانی کو پوچھ دیا۔ اس سے ہمارے اور رہی وہ روایت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکار نے واپس کر دیا کپڑا، تو اس کے چند جواب ہمارے ائمہ نے دیے۔ ایک جواب تو یہی دیا ہے کہ ممکن ہے کہ کپڑا وہ میلا ہو جس کی وجہ سے سرکار نے اس کو پسند نہ فرمایا ہو اور واپس کر دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل یا وضو کیا ہو تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک کپڑا آیا ہو اس وقت تک جسم تھوڑا خشک ہو چکا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، احتمال یہ سب ہیں، لہذا ہمارے ائمہ تمام ائمہ نے، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں اور احناف ہوں، تمام نے یہ کہا کہ وضو کے بعد ٹپکتا ہوا جو پانی ہے اس کو کپڑے سے صاف کر لینا یہ مسنون ہے، سرکار کی سنت ہے۔ بعض ائمہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہ بات امام ترمذی اس باب میں ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں باب المندیل بعد الوضو، وضو کے بعد کپڑے کا، یعنی مندیل کا معنی ویسے رومال ہوتا ہے، رومال کا استعمال کرنا۔ حدثنا سفیان ابن وکی، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن وکی نے، حدثنا عبداللہ ابن وہب، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن حباب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو معاذ سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، ینشف بہا بعد الوضو، جس کپڑے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد پانی کو پوچھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، ہے نا۔ تو سرکار کا کپڑے سے پوچھنا یعنی گرتے ہوئے پانی کو پوچھنا یہ سمجھ میں آیا، اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ گرتا ہوا پانی جو ٹپکے ایسے پانی کو پوچھ دینا چاہیے۔ ہاں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ جسم بالکل خشک ہو جائے، اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ وفی الباب عن معاذ بن جبل، اس باب میں روایت معاذ بن جبل سے ہے، حدثنا قتیبہ عن قال حدثنا رشدین بن سعد، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی رشدین بن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن زیاد سے، زیاد ابن انعم سے، وہ روایت کرتے ہیں عتبہ سے، عتبہ ابن حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبادہ بن نسیج سے، نسی تصغیر ہے، عن عبد الرحمن، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن غنم سے، غنم، یہ غنم نون کے سکون کے ساتھ، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن غنم روایت کرتے ہیں عن معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل سے، قال، انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو دیکھا، اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، کہ سرکار نے جب وضو فرمایا تو اپنے چہرے کو اپنے کپڑے کے یعنی اپنی چادر کے کنارے سے اس کو پوچھ لیا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب و اسنادہ ضعیف، اور اس حدیث کی جو اسناد ہے یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کیوں ہے؟ وجہ ضعف بھی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ورشدین ابن سعد و عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی یضعفان فی الحدیث، یہ دونوں حضرات یعنی رشدین ابن سعد اور عبد الرحمن ابن زیاد بن انعم افریقی، یہ دونوں حضرات حدیث کے بیان کرنے میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث و عائشہ لیس بالقائم، عائشہ کی حدیث اس باب میں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، قوی نہیں ہے۔ لیس بالقائم کا معنی قوی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کی اس باب میں جو حدیث ہے وہ قوی نہیں ہے، اور اس امام ترمذی نے حضرت عائشہ ہی کی حدیث کو باب کے تحت ذکر کیا۔ ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی صحیح طریقے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وابو معاذ یقولون ہوا سلیمان بن ارقم، ابو معاذ جو راوی آئے حدیث سند میں
فرماتے ہیں کہ ابو معاذ کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ سلیمان ابن ارقم ہیں، وہو ضعیف، اور یہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں عند اہل الحدیث، محدثین کے نزدیک، لہذا حدیث کیا ہے جو ما قبل میں ذکر کی وہ حدیث ضعیف ہے۔ وقد رخص قوم من اہل العلم، فرماتے ہیں کہ ہاں حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ان معاملات میں تو لائق عمل ہوگی، اسی لیے ہمارے اہل علم لوگوں نے یعنی ہمارے ائمہ نے رخصت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، چاہے سرکار کے زمانے کے علماء ہوں، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں یا صحابہ کے ما بعد والے ائمہ ہوں، تابعین ہوں، تمام نے اجازت اور رخصت دی ہے اس سلسلے میں کہ وضو کے بعد کپڑے کا استعمال کرنا یہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس روایت میں کراہت کا ذکر ہے کہ سرکار نے واپس کر دیا اور استعمال نہیں کیا، اس سے یہ مراد ہے کہ شاید کپڑے میں کچھ میل کچیل ہو جس کی وجہ سے سرکار نے واپس کر دیا۔ فرماتے ہیں وقد رخص قوم من اہل العلم، اہل علم میں سے بہت سارے لوگوں نے رخصت دی ہے، من اصحاب النبی، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سارے اہل علم، ومن بعدہم، اور ان کے بعد والوں نے، فی المندیل، کس میں رخصت دی ہے؟ رومال کے سلسلے میں، بعد الوضو، وضو کے بعد۔ ومن کرہا، اور جس نے ناپسند کیا، انما کرہا من قبل انہ قیل ان الوضوء یوزن، اور کچھ ائمہ نے ناپسند کیا ہے کپڑے کو استعمال کرنا، انہوں نے اس جہت سے ناپسند کیا ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الوضوء یوزن، کہ وضو کا جو پانی جسم پر لگا رہ جاتا ہے اس کو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا، یعنی وہ بھی نامہ اعمال میں شامل ہوگا اور اس کی بنا پر بھی آدمی کے حسنات بڑھ جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی ہاتھوں کو، پیروں کو یا اعضاء وضو کو نہ پوچھے تاکہ قیامت کے دن ان کا وزن ہو اور اس کا وزن بڑھ جائے۔ تو جنہوں نے ناپسند کیا وہ اس جہت سے ناپسند کیا ہے کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں الوضوء یوزن۔ فرمایا ومن کرہہ، جس نے اس کو ناپسند کیا، انما کرہہ، تو اس نے تو اس کو ناپسند کیا من قبل، اس جہت سے کہ انہ قیل، کہ کہا گیا ہے ان الوضوء یوزن، کہ وضو کا پانی کو وزن کیا جائے گا قیامت کے دن۔ روی ذالک عن سعید ابن المسیب، یہی الوضوء یوزن، اس طریقے کے الفاظ اور اس طرح کی حدیث حضرت سعید ابن مسیب سے مروی ہے، امام زہری سے بھی مروی ہے۔ حدثنا محمد بن حمید، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن حمید نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، قال، انہوں نے کہا حدثنی علی ابن مجاہد، مجھ سے حدیث بیان کی علی ابن مجاہد نے، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن مجاہد نے، انا وہو عندی انی، حدثنی ہو، اسی حدیث کو مجھ سے بیان کیا علی ابن مجاہد انی نے، وہو عندی ثقہ، اور وہ میرے نزدیک ثقہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ثعلبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، قال، انہوں نے کہا انما اکرہ المندیلا، امام زہری نے کہا کہ میں رومال کو ناپسند کرتا ہوں بعد الوضو، وضو کے بعد، یعنی کپڑے سے پوچھنا ناپسند کرتا ہوں وضو کے بعد، کیوں؟ لأن الوضوء یوزن، کیونکہ وضو کا پانی وزن کیا جائے گا اور تولا جائے گا۔ کیا؟ وضو کا پانی تولا جائے گا۔ تو یہ امام ترمذی نے اس کا ذکر کر دیا کہ وضو کا پانی تولا جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ امام زہری سے یہ روایت کر دی کہ امام زہری نے یہ فرمایا کہ مجھے کپڑے کا استعمال کرنا اور کپڑے سے پوچھنا یہ میرے نزدیک ناپسندیدہ کیوں ہے، وجہ ناپسندیدگی بیان کر دی۔ یہ جو فرمایا حدثنا جریر قال حدثنیہ علی بن مجاہد عنی، تو یہ عنی کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جریر نے اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی علی ابن مجاہد نے، پھر یہ بیان کرنے کے بعد جریر نے جو بیان کیا اس کو وہ بھول گئے، پھر ان کے تلمیذ نے یعنی
ان کے تلمیذ نے انہیں وہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ حدثنی ہو علی ابن مجاہد عنی، کہ علی جو میں بھول گیا تھا تو علی ابن مجاہد جو میرے شاگرد ہیں انہوں نے یہی حدیث مجھ سے روایت کرتے ہوئے مجھے بیان کی ہے، اور مجھ سے کہا کہ آپ نے ہی تو مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو یہ عنی خود حضرت جریر کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ عنی لفظ ہے۔ ایسے ہی یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کپڑے کا استعمال کرنا یا مندیل یا رومال وغیرہ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من توضأ فمسح بثوب نظیف فلا بأس بہ ومن لم يفعل فهو افضل، کہ سرکار نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اس نے صاف ستھرا پاک کپڑے سے اس کو پوچھا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وَمَن لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَفْضَلُ، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی کپڑے کا استعمال نہیں کیا تو وہ افضل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْوَضُوءَ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت کے دن پانی وضو کے پانی کو جو جسم پر ہے لگا ہوا اس کا وزن کیا جائے گا مع سائر الاعمال، تمام اعمال کے ساتھ۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کپڑے کا استعمال کرنے میں اور جسم سے پانی کو صاف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ٹپکتا ہوا پانی کو پوچھ لینا چاہیے اور اتنا خشک نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جسم بالکل خشک ہو جائے، اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جنہوں نے بھی کراہت ناپسند کیا ہے وہ اسی جہت سے کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مکروہ قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا وَمَن لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَفْضَلُ، جس نے نہیں پوچھا تو وہ افضل ہے، تو نہ پوچھنا مستحب ہے۔ اب اگر کسی نے پوچھ لیا تو مستحب ہی کو تو چھوڑا، اور مستحب کے چھوڑنا یہ کراہت تنزیہ کو واجب نہیں کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ان کا ناپسند کرنا اس حدیث سے استدلال کرنا کراہت پر یہ درست نہیں۔